بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم جو 18 آیات پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تو یہ بتائی بات کہ یہ قرآن مجید اللہ نے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ خاص طور پر عرب کے لوگ، قریش کے لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ان کی زبان میں براہ راست دیا ہے، ان کے لیے تو گویا کہ حجت آخری حد تک تمام ہو گئی۔ ان کے لیے اب کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا۔ تاہم ہم آپ کے لیے بھی قرآن مجید کو سمجھنا جتنا ایک ہمارے لیے ممکن ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا وہ واحد واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جو تقریباً پوری سورہ مبارکہ پر محیط ہے، اور وہ ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ان کے آگے جھک رہے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ والد صاحب نے ان کو کوشن کیا، وارن کیا کہ وہ اپنے بھائیوں کو یہ بات نہ بتائیں، پھر کہیں وہ ان کے خلاف کوئی چال نہ چلیں۔ بھائیوں کی بات کی سامنے آئی کہ ان کو اپنے والد سے یہ شکوہ تھا کہ والد صاحب ان کے مقابلے میں ان کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، اور والد صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا بیٹے کے خواب کو سن کر کہ وہ نبوت سے سرفراز ہونے والے ہیں۔ بھائیوں نے ایک بہانہ بنایا یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے کہ وہ ان کو اپنے ساتھ اپنے والد کی اجازت سے، جو انہوں نے ان کے سامنے بہانہ بنا کر ایک سٹوری، ایک ایسی پکچر بیان کی کہ جس میں وہ گویا کہ پکنک منانے جا رہے ہیں۔ سو وہ ان کو لے گئے، اور پھر طے یہ ہوا کہ ان کو ایک کنویں میں پھینک دیں گے، کنویں کی تہہ میں، جو انہوں نے کیا، اگرچہ کہ بعض بھائیوں کا یہ بھی خیال تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، مگر خاص طور پر ایک بھائی کی انٹرونشن سے یہ طے پایا کہ قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنے سامنے سے ہٹا دو تو پھر تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان کو کنویں کی میں پھینک دیا گیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم نے پڑھی، اور پھر وہ جب واپس آئے تو وہ جھوٹ موٹ میں کو ان کی قمیص پر خون لگا کر یہ بہانہ بنا کر آئے کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ وہی خدشہ کہ جو والد صاحب نے بیان کیا تھا، اس کو انہوں نے گویا کہ ایک ذریعہ بنا لیا اپنی اس سٹوری کو کنکاکٹ کرنے میں کہ اصل میں یہ واقعہ ہوا، حالانکہ وہ ان کو کنویں میں پھینک کے آئے تھے۔ اب یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ دوسری جانب کیا ہوا کہ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا۔ یہاں دوسری جانب یہ ہوا کہ ایک قافلہ آیا، اور فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنا وارد یعنی پانی بھرنے والا بھیجا، فادلی دلوا، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ ظاہر ہے کہ جب بھی قافلے جاتے ہیں، کہیں کنواں نظر آتا ہے تو پڑاؤ ڈالتے ہیں سستانے کے لیے، شام کے وقت سونے کے لیے۔ تو اس مقصد کے لیے ان کا جو ایک اسپیشلسٹ آدمی تھا اس کام کے کرنے کا، اس نے جب اپنا ڈول ڈالا، قال یا بشرا ھذا غلام، تو اس نے کہا کہ خوشخبری، یہ تو ایک نوجوان ہے، ھذا غلام، یہ تو ایک ہم کو لڑکا مل گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بونس ہے، جا تو رہے ہیں ہم تجارت کرنے کے لیے، تو چلو لگے ہاتھوں ایک لڑکا بھی آ گیا، اس کو جا کے بیچ دیں گے، غلامی کا زمانہ تھا، کچھ نہ کچھ اس کی قیمت مل جائے گی۔
تو وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا ایک پونجی سمجھ کے، یعنی پہلے نکالا اور پھر چھپا لیا. چھپایا اس لیے کہ کہیں کوئی اس کا کلیمنٹ نہ آ جائے کہ بھائی یہ تو ہمارا لڑکا ہے، تو انہوں نے اس کو ایسے اہتمام سے ذرا چھپا کے رکھا، اور پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ اس کو کہیں بیچ دیں گے، کچھ ایڈیشنل رقم ہمارے ہاتھ آ جائے گی. اور واللہ علیم بما یعملون، اللہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ تو اللہ کی اسکیم پلان میں ان کا ایک چھوٹا سا رول ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ لے جائیں گے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور اس کو انہوں نے تھوڑی سی قیمت میں پہ بیچ دیا. یعنی اس میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ وہاں سے انہوں نے اٹھایا، اس کو لے گئے مصر جہاں اس قافلے کو جانا تھا، اور مصر کے بازار میں ان کو تھوڑی سی قیمت یعنی دراہم معدودہ، چند درہموں کے عوض ان کو بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس کے معاملے میں زاہد تھے، یعنی بالکل بے رغبت تھے، انہیں کوئی ان سے دلچسپی نہیں تھی. زاہد بھی ہمارے لیے لفظ، ہمارے ہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ کوئی شخص جس کے اندر زہد ہے، اصل میں زاہد دنیا کے معاملے میں ہوتا ہے، یعنی دنیا کی اس اٹریکشن سے بالکل اس کو کوئی رغبت نہیں. بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو. وقال الذی اشتراہ، اب جس نے ان کو خریدا اس نے کہا، وقال الذی اشتراہ، اور کہا اس نے جس نے ان کو خریدا، من مصر، مصر میں، لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اس کو اچھی طرح سے دیکھنا رکھنا، اس کی خاطر کرنا. عسیٰ، کیا خبر، ان ینفعنا، کہ یہ ہمیں فائدہ ہی پہنچائے، ہمارے لیے ایک اچھا کارندہ ملازم ثابت ہو. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. معلوم ہوتا ہے کہ اس کپل کے ہاں ابھی اولاد نہیں تھی، اور ایک امکان اس عزیز نے، یہ ٹائٹل تھا کسی سینئر آفیشل کا جس نے ان کو خریدا تھا، کہ اس کا یہ خیال تھا کہ اگر ان کی کارکردگی اچھی ہوئی اور جو ان کی ظاہری شکل و صورت اور ابتدائی ایکسپیرینس سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی خاندانی لڑکا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح سے ہم نے یوسف کو اس ملک میں جگہ دی. یعنی اللہ تعالیٰ ہے نا جو معاملات کو چلا رہا ہے، اس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں بالآخر وہ مقام دینا تھا جس مقام کو انہوں نے اپنے خواب میں پہلے دیکھ لیا تھا. تو وہاں تک پہنچانے کے لیے راستہ یہ اختیار کیا گیا کہ بھائیوں نے ان سے حسد، نفرت کے اظہار کے طور پر انہیں کنویں میں پھینکا. اللہ نے ایک قافلے کو بھیجا، قافلے نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور انہیں مصر کے بازار میں جا کے اونے پونے داموں بیچ دیا. فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اسی طرح سے ہم نے یوسف کو جگہ دی فی الارض، سرزمین میں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں. یعنی اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو حذف ہے، جو امپلائیڈ ہے، یعنی ہم نے اس کو ملک میں جگہ دی اس لیے کہ اسے ہم چنیں اپنے پیغمبری کے مقصد کے لیے، اور اس لیے کہ اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم بتائی. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے معاملات پر غالب ہوتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے.
یعنی اللہ کو پوری قدرت ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرے، ان کو امپلیمنٹ کرے، اسے اس بارے میں پورا اختیار حاصل ہے، کرتا وہ جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ بڑے سٹل طریقے سے کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے معاملات، اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے پر غالب ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، تو معاملہ یوں ہوا کہ جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے۔ یہ کوئی محمد شیخ صاحب ہیں، کون صاحب ہیں؟ یہ پلیز میوٹ کر لیں اپنے اکاؤنٹ کو کائنڈلی، ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا، یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور ہم نے ان کو علم نبوت عطا فرمایا، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو نوازنے کا سلسلہ جاری رہا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ فرمایا اسی طرح سے ہم محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ محسن کون ہے؟ یعنی وہ کہ جو نیکی، اچھائی، خیر اور اللہ کے ساتھ تعلق کے معاملات میں ایکسلنس کی تلاش میں رہیں، جس کو بعض لوگوں نے خوبکار کے لفظ سے بیان کیا ہے، یعنی بہترین رویہ اختیار کرنے والے۔ تو انسانوں میں سے بعض انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف نیکی نہیں کرتے، صرف اچھائی نہیں کرتے، بلکہ اس میں جو بہترین درجہ ہے، جو ایکسلنس کا مقام ہے، وہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اپنی جوانی اور پختگی کو پہنچے تو ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور ہم نے علم سے نوازا، اور اسی طرح سے ہم بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، ہم ان کو نوازتے ہیں۔ وراودت التی ہوا فی بیتہا، اور اس عورت نے کہ جس کے وہ گھر میں تھے، ان پر وہ ڈورے ڈالنے لگی، یعنی وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، جس کو اس کے شوہر نے کہا تھا کہ تم انہیں اپنے گھر میں رکھو اچھے طریقے سے، کیا خبر کہ یہ ہمارے کام آئیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو وہ خاتون ان پر ڈورے ڈالنے لگی۔ فرمایا کہ وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر لیے، یعنی یہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے۔ وقالت، اور اس نے کہا، وہ بولی، حیت لکا، آ جاؤ، یعنی اس نے برائی کی دعوت دی۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب، میرا آقا ہے۔ احسن مثوائی، اس نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے۔ لفظ رب یہ اس مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم تو اسی سے آشنا ہیں کہ ہم رب اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن رب المال، رب البیت، یہ عربی زبان میں بہت استعمال ہوتے ہیں انسانوں کے لیے۔ یہاں یہ سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس عورت کے شوہر کے لیے استعمال کیا۔ یہ عورت وہی ہے کہ جس کو عام طور پر ہم زلیخا کے نام سے پکارتے ہیں، اور یہ زلیخا لفظ، یعنی اس کا نام تالمود جو کتاب ہے یہودیوں کی، جو بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ کے علاوہ ہے، اس میں یہ نام ذکر ہے۔ تو زلیخا نے ان کو جب اپنی طرف برائی کرنے کے لیے دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس سے بالکل دور کر دیا اور یہ کہا کہ میرے آقا نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
یہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اس کو اللہ کا حوالہ کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی ہیجانی کیفیت میں ایک بد چلن عورت اگر مبتلا ہے تو اس کو اللہ کا حوالہ دینا تو آپ یوں سمجھیے کہ بھینس کے آگے بین بجانا ہے۔ سو اس کو جو حوالہ دیا وہ یہ تھا کہ یہ تمہارے شوہر نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، تو مجھے یہ بالکل ٹھیک نہیں لگتا، یہ ان کے ساتھ زیادتی اور بے وفائی ہوگی کہ میں اتنے اچھے ان کے رویے کے بعد یہ حرکت کروں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس عورت کے لیے ایک آنکھیں کھول دینے والی بات تھی کہ ایک جانب ایک لڑکا جو ابھی چند دن پہلے آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مالک نے حسن سلوک کیا، اور وہ تو ان کے بارے میں اتنا حساس ہے، اتنا وفادار ہے کہ وہ ان کی بیوی کے ساتھ برائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور دوسری جانب وہ بد چلن بے وفا بیوی ہے کہ جو اس شخص کے نکاح میں ہے اور اس کے گھر کی مالکن ہے، اس کے مال کا اس کے اوپر اس کو پورا اختیار ہے، اس نے اس کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے باوجود وہ ایک غلط حرکت میں مبتلا ہو رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ حوالہ دیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہی حوالہ زیادہ ایفیکٹو اور مؤثر ثابت ہو سکتا تھا اگر کوئی اس پر چیز کارگر ہونے کا امکان تھا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یعنی کہ میں اگر ایسا کروں گا تو مجھے معلوم ہے کہ میں ظلم کروں گا، اور ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، تو ہوا یوں کہ اس نے اس کا ارادہ کیا، یعنی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، یعنی بری نیت سے۔ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کرتے اس کا، یعنی یوسف علیہ السلام، لولا ارّا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، نشانی نہ دیکھ لیتے، اشارہ نہ دیکھ لیتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو صاف بچا لیا، وہ اس کے اس فریب کے جال میں پھنسنے سے بچ گئے، اور ان کے اندر برائی کا وہ ارادہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ خاص اللہ کی عنایت تھی۔ یہ عنایت کیسے ظاہر ہوئی؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس نے ان کو کوئی اپنی ایسی برہان، ایسی نشانی دکھائی جس کے نتیجے میں وہ اس موقع پر کہ جب کہ ایسی عمر میں، ایسی صورتحال میں ایک بدچلن عورت کے جس کا اس کے اوپر، ان کے اوپر اختیار تھا، اس کی طرف سے برائی کے اس دعوت پر بچنا بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یوسف علیہ السلام کو اس برائی سے بچایا، اور اس کو بچانے کا، ان کو بچانے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ انہیں اپنے رب کی ایک ایسی نشانی نظر آئی جس کے بعد ان کے اندر یہ امکان ختم ہو گیا، انہوں نے اپنے آپ کو اس ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہونے سے پہلے سنبھال لیا۔ کذالک، اسی طرح سے ہوا، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ یہ کیوں ہوا؟ ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عام طور پر کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، یعنی انہوں نے زندگی بھر اپنے اچھے رویے کے نتیجے میں جو پرفارمنس دکھائی، اس کے بعد اللہ نے ان کو چن لیا، اور پھر ان کو ایسے نازک موقع پر برائی میں پھسلنے سے بچا لیا
جس موقع پر عام طور پر لوگوں کے پھسلنے کا پورا امکان ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک قانون ہے، قانون ہدایت اور قانون ضلالت، یعنی ہدایت اور گمراہی کا قانون، اس میں جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص برائی پر برائی کرتا چلا جاتا ہے تو ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب پھر اس کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ ہدایت قبول کر لے، صحیح بات کو مان لے۔ اس کا دل زنگالود ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اس کا ایک الٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ نیکی کرتے کرتے اس حد تک نیک ہو جاتے ہیں، نیکی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر ان کے لیے کہیں کوئی برائی کرنے کا امکان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس امکان سے بچا لیتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، یعنی ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام تو بھاگے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور زلیخا بھاگی ان کو پکڑنے کے لیے۔ سو وہ دونوں بھاگے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، جب آپ انٹر ہو جائیں نا تو پلیز محمد احسن اور رافعہ خواجہ صاحبہ آپ لوگ اپنے آپ کو میوٹ کر لیا کریں، تھینک یو۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، تو انہوں نے اس کے کرتے کو پھاڑ دیا، من دبرن، پیچھے سے، وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور انہوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر موجود پایا۔ قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، اس نے یعنی زلیخا نے، عورت نے کہا کہ ما جزاء من ارادہ، کیا بدلہ ہونا چاہیے اس کا جس نے ارادہ کیا تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجنا، سوائے اس کے کہ اس کو قید کیا جائے، او عذاب علیم، یا پھر اس کو کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یعنی اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کچھ فرماتے، چونکہ وہ برائی کے اس سارے اقدام میں آگے تھی اور اسی نے اپنی طرف سے غلط کام کرنے کی کوشش کی، تو جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو فوراً اپنے دفاع میں اس نے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ اس طرح کے چور، مکار، جھوٹے، فریبی لوگ دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں، اور ان کی زبانیں بھی بڑی تیز ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ بیوقوف بھی بن جاتے ہیں اپنے زبان کی روانی اور اپنے کانفیڈنس کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ یہ اس نے اپنے شوہر کو بالکل ہی ابتدا میں گویا کہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ میں نہیں تھی، یہ شخص تھا کہ جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کرنا چاہتا تھا۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے برائی کی طرف مائل کیا۔ وشاہد شاہد من اہلہا، جب ظاہر ڈسپیوٹ ہو گیا تو پھر آبویسلی ڈسکشن شروع ہوئی، لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس میں صحیح بات کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک کہنے والے نے، شاہدہ شاہدن، گواہ نے، من اہلہا، اس عورت کے خاندان میں سے، اس نے کہا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو کرتا پیچھے سے آگے سے، معاف کیجیے، قبل آگے سے پھٹا ہے، فصدقت، تو پھر یہ عورت ٹھیک کہتی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، فَكَذَبَتْ، تو پھر یہ جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس۔ سو یہ واقعی بڑی ہی ایک
واضح اور انٹیلیجنٹ بات تھی کہ بغیر کسی اور گواہی کے یہ ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس کافی تھا اس بات کو طے کرنے کے لیے کہ ان دونوں میں سے کون ہے کہ جو مجرم ہے۔ فرمایا کہ فلما را قمیصہ قد من دبر، جب اس نے دیکھا کہ اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال انہ من کیدکن، تو اس نے یعنی زلیخا کے شوہر نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے۔ یعنی سخت غصے میں آیا، سخت وہ اس بات پر جذبز ہوا، اور نہ صرف یہ کہ زلیخا کو اس نے جس کو کہتے ہیں نا لتاڑا، اس کو ڈانٹا، بلکہ ان کی پوری کیٹیگری کو شامل کر لیا کہ تم لوگوں کا کام یہی ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات آدمی جب زیادہ غصے میں آتا ہے تو وہ لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں کہ جن بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ تو وہ شخص کے جو کوئی بڑی گڑبڑ کرتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو خراب کرتا ہے بلکہ اپنوں کو، جس کیٹیگری کو بلونگ کرتا ہے، ان کو بھی خراب کرتا ہے۔ ان کیدکن عظیم، یقیناً تم لوگوں کا فریب بہت بہت بڑا ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جب فریب کرتے ہو تو بڑے بڑے غضب کا ہوتا ہے۔ یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف تم اس بات کو اگنور کرو، جانے دو اس کو۔ واستغفری لذنبک، اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ انکی کنت من الخاطئین، یقیناً تم ہی خطا کاروں میں سے ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک انفارچونیٹ بات ہوتی ہے کہ ایک کرپٹ معاشرے میں جہاں غریب آدمی اگر کوئی برائی کرے تو وہ تو پکڑا جاتا ہے، اور اگر کھاتے پیتے لوگ برائی کرتے ہوئے پکڑے بھی جاتے ہیں تو لوگ کلیکٹیولی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری عزت اسی میں ہے کہ اس بات کو یہیں دبا دیا جائے۔ تو بجائے اس کے کہ ان خاتون کو ان کی اس حرکت پر ایسی سزا ملتی کہ اس کے بعد یہ واقعہ کبھی اور دوبارہ رونما نہ ہو پاتا، بس اتنی ہی بات کہی گئی کہ تم اپنے گناہوں پہ معافی مانگو اور تم ہی ہو جو خطا کار ہو۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی قتل کر کے آئے اور آپ کہتے ہیں بہت بری بات ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا ہے، بہت ہی گندی بات کی آپ نے۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی خوفناک ایک واقعہ ہوا، لیکن اس پہ جو رسپانس تھا شوہر صاحب کا وہ نہایت ڈھیلا رسپانس تھا۔ وقال نسبۃ فی المدینہ، اور شہر کی عورتوں نے کہا، یعنی کہا سے مرادی کہ آپس میں انہوں نے ڈسکشن کی، جو پھر اس طرح کے کسی واقعے کے ہونے کے بعد ایک سوسائٹی میں ایک ٹاک آف دا ٹاؤن، ایک ڈسکشن کا ایک موضوع بن جاتا ہے، وہ یہ واقعہ بن گیا۔ یعنی امراۃ العزیز، انہوں نے کہا کہ یہ عزیز کی بیوی تراود فتاح عن نفسہ، اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے، قد شغفہا حبا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو اس کو کھلی حماقت میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ اب سوسائٹی کی عام عورتوں نے آپس میں یہ گفتگو شروع کر دی۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ کتنی بیوقوف عورت ہے کہ اپنا سٹیٹس دیکھے اور اپنے گھر میں غلام یا کام کرنے والے لڑکے کو دیکھے، بھلا کوئی بات ہوئی۔ اور دوسرا یہ بھی کہ چلو اگر یہ ہوا بھی کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ تھی تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ اس نے اس کو کامیابی سے اپنی طرف مائل نہیں کیا؟ یہ بھی ایک نہایت ہی اس کی احمقانہ حرکت ہے۔ سو بالکل ہی وہ تو کھلی گمراہی میں ایک ناکام عورت نکلی، کھلی حماقت میں مبتلا عورت نکلی۔ فلما سمعت بمکرہن، تو اس نے جب ان کے اس فریب کا حال سنا، یعنی اس زلیخا نے
جب ان عورتوں کی اس گفتگو کے بارے میں سنا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں اس کے بارے میں، یعنی زلیخا کے بارے میں، تو ارسلت الیہن، تو اس نے ان کو انوائٹ کیا، ان کو انویٹیشن ایکسٹینڈ کیا، وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس نے ان کو ایک دعوت میں، مجلس میں بلایا، یعنی متکا جہاں گاؤ تکیے وغیرہ لگے ہوتے تھے اور وہ ایک خاص کھانے پینے کی اور بیٹھنے کی مجلس ہوتی تھی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّینًا، اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری تھما دی۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور اس نے کہا کہ تم ان کے سامنے نکلو، یعنی یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ دیکھو اب تم ان کے سامنے آؤ۔ چونکہ خواتین جو باتیں بنا رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ اول تو یہ کہ یہ ایک اپنے گھر میں کام کرنے والے ملازم پر کیسے فریفتہ ہوئی، اور دوسرا یہ کہ اگر فریفتہ ہوئی تو پھر کامیاب کیوں نہیں ہوئی۔ ان دونوں جو باتیں جو اس کے خلاف ہو رہی تھیں، اس معاملے میں اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے اور خواتین کے اوپر یہ واضح کرنے کے لیے کہ میں کوئی اتنی بیوقوف عورت نہیں ہوں، انہوں نے اس دعوت کا انعقاد کیا، اور ان کو جو خواتین آئی تھیں ان کو ایک ایک چھری تھمائی، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب تم ذرا ان کے سامنے نکلو۔ فلما رأینہ، پھر جب انہوں نے ان کو دیکھا، یعنی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، تو وہ ان کی عظمت سے بے انتہا مروب ہوئیں، مبہوت ہو گئی۔ ان کو دیکھ کر ان کی ایک تو حسن اور دوسرا نور، ایک تو آدمی ہینڈسم ہو، اور پھر اس کے بعد خدا کی معرفت اور اس کی عبادت کا نور جو ان کے اوپر تھا، اس کو دیکھ کے وہ بالکل حیران رہ گئی۔ اور وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے۔ قطعن ایدیہن، یعنی ہاتھ جگہ جگہ سے کاٹنے شروع کر دیے، زخمی کر لیے۔ یعنی کیوں کیا یہ، ایسے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور وہ پکار اٹھیں کہ حاشا للہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو بالکل بری ہیں ہر عیب سے۔ ما ھذا الا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بہت باعزت فرشتے ہیں۔ یہ جو انگلیاں کاٹنے کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے ہاں عام طور پر جو بات مشہور ہے، وہ آپ کہیے انٹرپریٹیشن جو زیادہ مقبول ہوئی، وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب انہوں نے چھری دی ہر ایک کو، تو ساتھ کچھ کاٹنے کے لیے کچھ پھل بھی دیے، پرابلی سیب تھا ان کے سامنے جو کاٹ رہی تھیں۔ تو جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے، he was so impressive کہ they were all shocked، اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ یہ ویسے بھی ذرا مشکل ہے امیجن کرنا، بھائی ایک آدھ خاتون کے ساتھ تو یہ سٹوری ہو سکتی ہے، سب کے ساتھ باجماعت سٹوری کیسے ہو سکتی ہے کہ سب ایک ساتھ کاٹنے لگے اور ایک ساتھ ان کی انگلیاں کٹ گئیں؟ یہ بات ہی غلط ہے۔ اصل میں جو آگے چل کے شاید انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان عورتوں نے زلیخا ہی کی طرح جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے حسن کو اور ان کی شخصیت کو دیکھا اور ان سے مروب ہوئیں، اور یہ پہلے سے وہ ایجنڈا لے کے بھی آئی ہوں گی
کہ اس بیوقوف عورت کو ہم سبق سکھائیں کہ تم کیا پگلی ہو کہ تم اپنے غلام اپنے ملازم کو ہی گرویدہ نہیں کر سکتی. تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ وہ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، اور جب یوسف علیہ السلام نے بالکل صاف انکار کر دیا تو پھر جو نیکسٹ سٹیپ تھا، یعنی ان کے منتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو زخمی کرنے کا جو ایک ہمدردی حاصل کرنے کا طریقہ ہے، وہ انہوں نے اختیار کرنا شروع کر دیا، جس میں اگین وہ ناکام ہو گئیں. اور جب وہ ناکام ہو گئیں تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ حاشا للہ، یعنی یہ ہر الزام سے بری ہیں. ان ہاذا ما ہاذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، از ناٹ اے ہیومن بینگ. ان ہاذا الا ملک کریم، یہ تو ایک معزز فرشتے ہیں. یعنی اگر یہ انسان ہوتے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ہمارے داؤ سے بچ جاتے. یہ اگر ہمارے اس چال میں نہیں آ سکے، ہماری کوششوں کو انہوں نے ناکام کر دیا، تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ ایک فرشتے ہیں، معزز فرشتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب کبھی بھی کسی کو اپنی کسی صلاحیت پر مان ہو اور مقابل میں کوئی دوسری پارٹی ان کو بری طرح ہرا دے، تو اس مان رکھنے والے فرد یا گروہ کے پاس اس کے سوا اور چارہ ہی کیا ہے کہ وہ اپنے مد مقابل جس نے کہ ان کو مات دی ہے، ان کی ایسی غیر معمولی تعریف کریں کہ معلوم ہو کہ یہ نہیں، یہ ایکسٹرا آرڈنری، ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہی بات ان خواتین نے بھی کی. قالت ذالک الذی لمتننی فیہ، کہا اس نے، یعنی زلیخا نے، جب یہ ساری ایکسرسائز ہو گئی جو اس ساری دعوت کا پرپس تھا کہ ان خواتین کو کہ جو بڑی باتیں بنا رہی تھیں کہ یہ اس نے کیا حرکت کی ہے اور کیسے نہیں یہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو سکی. تو جب یہ ساری مجلس اپنے کلائمیکس کو پہنچی اور وہ جو ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتی تھی زلیخا، وہ ڈیمونسٹریٹ ہو گیا، تو اس نے پھر کہا ذالکن الذی لمتننی فیہ، یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، یعنی تم مجھے بیوقوف سمجھتی تھی. یہ ہیں وہ، ان کی ظاہری شخصیت دیکھو. میں نے کسی معمولی شخص کے آگے اپنا دل نہیں ہارا، اور اگر میں ان کو مائل نہیں کر سکی، اس کی وجہ ان کے کردار کی عظمت تھی. یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. تم میرے بارے میں باتیں بنا رہی تھیں. تو یہ سٹیٹمنٹ دی زلیخا نے. آگے اس نے اپنے مستقبل کے عزائم کو بیان کیا. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، تو انہوں نے کہا، پہلے اس نے اعتراف کیا کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کیا. فَاسْتَعْصَمَ، مگر یہ بچ نکلے. میں نے انہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر اب اس نے پھر نہیں کیا، مَا آمُرُهُ، جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو لازماً یہ قید میں جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ذلیل ہوگا. یعنی پہلی مرتبہ تو یہ بچ نکلا، اب نہیں میں جانے دوں گی. اب اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ اس سے بچ جائے. تو زلیخا نے کہا کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہیں کیا وہ کہ جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو لازماً یہ قید ہوں گے، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ذلیل ہوں گے. یہ اس عورت نے، زلیخا نے، اپنے عزم کا، ڈٹرمنیشن کا اظہار کیا. اس پر یوسف علیہ السلام کا کیا رسپانس تھا؟
قالا، انہوں نے فرمایا، رب السجن، اے میرے رب، قید احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے، مما یدعوننی الیہ، اس کے مقابلے میں کہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں، جس کی دعوت یہ مجھے دے رہے ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے دور نہ کر دیا مجھ سے ان کا فریب، ان کی چال، اصبو الیہن، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے، جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر جو اپنے اعلیٰ کردار کا ابھی 2 مرتبہ مظاہرہ کر چکے تھے، ایک مرتبہ اس عورت کے ڈورے ڈالنے پر اللہ نے ان کو صاف بچا لیا تھا، اللہ نے بچایا تھا، لیکن بظاہر تو وہ خود بچے تھے۔ کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا دکھانے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ جی یہ تو میں بچا تھا، اور دوسری مرتبہ تو عورتوں کے گروہ نے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس موقع پر بھی وہ بچ نکلے۔ اور اس کے بعد اس عورت نے، زلیخا نے، اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ میں نہیں چھوڑوں گی ان کو، اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو پھر یہ ذلیل ہوں گے اور یہ قید میں جائیں گے۔ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جناب کوشش کر لیں جتنی کرنی ہے، میں بڑا باکردار انسان ہوں، مجھ پر آپ کے وار نہیں چلیں گے۔ نہیں، انہوں نے اس کے برعکس یہ کہا کہ اے میرے رب، قید مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں، اور اگر تو نے ان کا فریب دور نہیں کیا مجھ سے تو میں، بھائی یہ کوئی ظاہر کوئی ابھی شامل ہوئے ہیں، پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لے۔ اصبو الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی صاحب کردار ہے تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ اپنے شوق سے بری صحبت میں جائے گا، بری صحبت میں جانے سے کوئی اس کو مشکل نہیں ہوگی، اور وہ اپنے کردار پر بھروسہ کر کے کہے گا کہ کیا فرق پڑتا ہے جی، میں بہت سٹرونگ کردار کا انسان ہوں، میں بہت سٹرونگ کردار کی عورت ہوں۔ نہیں، ہم لوگ کمزور ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اگر ہم بچ نکلیں تو بچ نکلیں، لیکن کبھی اپنے اوپر غیر ضروری اعتماد نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر ان معاملات میں جن میں انسان کے لیے پھسلنے کے بڑے امکانات ہوتے ہیں۔ سو یہ بڑی غیر معمولی دعا ہے جو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر فرمائی، اور کہا جی کہ مجھے تو اے خدایا قید میں لے جا، مجھے وہ ماحول زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ جس میں مجھے یہ برائی کی طرف مائل کرنے کی کوششیں کرتی رہیں گی، اور اگر تو نے مجھے ان کے فریب سے نہ دور کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ یہ بڑا مشکل امتحان ہے، اور پھر یہ بالکل ممکن ہے کہ میں جاہلوں میں سے، یعنی میں جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ فاستجاب له ربه، تو قبول کر لی اس کے رب نے اس کی دعا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ آپ کوئی دعا کریں
کسی دنیاوی مقصد کے لیے تو وہ ویسی پوری نہ ہو جیسے کہ آپ نے مانگی ہے، کیونکہ خدا کی اپنی اسکیم ہے، خدا کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ زیادہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ تو ممکن ہے کہ آپ بڑی گڑ گڑا کے کوئی چیز مانگیں اور وہ آپ کو ویسے نہ ملے جیسے کہ آپ توقع کر رہے ہیں، لیکن اپنے کردار اخلاق کے لیے اگر آپ دعا کریں گے اور دل کی گہرائی سے کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کرے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو برے ماحول سے نکل کر قید میں جانے کے لیے اللہ سے دعا کی، تو فرمایا کہ اس نے ان کی دعا، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی، فصرف عنہ کیدہن، سو اس نے ان سے ان کا فریب دور کر دیا۔ یعنی وہ بات سن لی اللہ تعالیٰ نے اور یوسف علیہ السلام کو اس ماحول سے بچا لیا۔ انہ هو السمیع العلیم، کیوں نہیں، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دعائیں سنتا ہے، حالات سے واقف ہے، حقیقتوں کو جانتا ہے۔ ثم بدا لہم، پھر انہوں نے بدا لہم، یہی مصلحت سمجھی، من بعد ما راوا الآیات، اس کے بعد کہ انہوں نے نشانیاں دیکھ لیں، لیسجننہ، کہ وہ اس کو قید میں ڈال دیں، حتی حین، ایک مدت تک کے لیے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا کے شوہر نے بھی، رشتہ داروں نے، آس پاس کے لوگوں نے، سب نے یہی سمجھا کہ مصلحت اسی میں ہے کہ یوسف علیہ السلام قید میں چلے جائیں۔ لوگ یہ خیال کریں گے کہ شاید ان کی غلطی تھی، کچھ وقت گزر جائے گا، لوگ بھول جائیں گے، اور یہ جو ایک اس وقت وقتی طور پر کرائسس کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس سے ہم نکل جائیں گے۔ آئیے جناب، میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کرتا ہوں۔ ہم نے آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 سے اپنا سبق شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، تو انہوں نے بھیجا اپنے پانی نکالنے والے کو کنویں کی طرف، فادلی دلوا، تو اس نے اپنے ڈول کو کنویں میں ڈالا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا خوشخبری، گڈ نیوز، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا ایک تجارتی سامان خیال کر کے، پونجی سمجھ کے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ وَاشْتَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور انہوں نے اس کو بیچ دیا معمولی قیمت پر کے بدلے، دراہم معدودہ، یعنی چند درہموں کے عوض۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس کے بارے میں کوئی رغبت، دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، اور کہا اس شخص نے جس نے اس کو خریدا، یعنی مصر کے بازار میں، من مصر، مصر میں، اس نے کہا لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اس کو اچھی طرح سے رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، کیا خبر کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اور اسی طرح سے ہم نے یوسف کو تمکن دیا، جگہ دی، فی الارض، زمین میں رہنے کے لیے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس لیے تاکہ ہم اس کو چنیں اپنے مقصد کے لیے، اور اس لیے بھی کہ وہ ہم اسے باتوں کی حقیقت بتائیں۔
واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے فیصلوں کے کرنے پر پوری طرح سے غالب ہے، اختیار رکھنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے۔ فلما بلغ اشدہ، اور جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے دی ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور علم وحی۔ وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح سے ہم بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وراودتہ التی هو فی بیتہا عن نفسہ، اور ورغلایا اپنی جانب اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، انہیں اپنے نفس سے پھسلایا۔ وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لکا، اور کہا کہ آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا آقا، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا۔ انہ لا یفلح الظالمون، میں نے ایسا کیا تو میں ظلم کروں گا، اور ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، تو اس نے ان کا ارادہ کیا، یعنی بری نیت سے۔ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کرتے۔ لولا ان رأى برہان ربہ، اگر وہ نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی نشانی۔ کذالک، اسی طرح سے ہوا، لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہم دور کر دیں اس سے برائی کو اور بے حیائی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے ان کا کرتا پھاڑ دیا پیچھے سے۔ والفیا سیدہا لدی الباب، اور ان دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس عورت نے کہا کہ اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس شخص کا کہ جس نے تمہارے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، الا ان یسجنا، سوائے اس کے کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو دردناک سزا دی جائے۔ قال ہی راوتنی، یا راودتنی، انہوں نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی، عن نفسی، میرے نفس سے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور ایک گواہی دینے والے نے اس کے گھر والوں میں سے، یعنی عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہے آگے سے، فصدقت، تو پھر یہ ٹھیک کہتی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص پھٹی ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو وہ جھوٹ بولتی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھر جب اس نے دیکھا کہ اس کی قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اس کا کرتا، قال انہ من کیدکن، تو اس نے غصے میں کہا کہ یہ تو تم عورتوں کا فریب ہے، ان کیدکن عظیم، یقیناً تمہارا فریب بڑے خوفناک ہوتا ہے، بڑے غضب کا ہوتا ہے۔ یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف تم اس کو اگنور کرو، اعراض کرو، واستغفری لذنبک، اور تو اپنے گناہوں پر معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو خطا کار ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور کہنے لگیں شہر کی عورتیں، امراۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ، عزیز کی بیوی نے اپنے لڑکے کو کام کرنے والے پھسلانے کی کوشش کی۔ قد شغفہا حبا، وہ اس کے محبت میں گرفتار ہو گئی۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اس کو کھلی
گمراہی حماقت میں دیکھتے ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب اس نے عورت نے زلیخا نے سنا ان کے ان فریب کاریوں کو، ان باتوں کو، ارسلت الیہن، تو اس نے ان کو بلا بھیجا، واعتدت لہن متکا، اور اس نے اہتمام کیا ان کے لیے ایک مجلس کا، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری تھمائی، وقالت اخرج علیہن، اور فرمایا یوسف علیہ السلام کو کہ تم ان کے آگے نکلو۔ فلما رأینہ، پھر جب ان سب نے ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، تو وہ ان کی عظمت سے ششدر رہ گئیں، وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ انگلیاں کاٹنے لگیں، وقلنا حاشا للہ، اور جب ناکام ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حاشا للہ، یہ تو بے عیب ہیں، یہ ان پر کوئی الزام نہیں، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے کچھ بھی سوائے اس کے کہ ایک معزز فرشتے ہیں۔ قالت ذالکن الذی لمتننی فی، کہا زلیخا نے کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کرتی تھیں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، یہ ٹھیک ہے کہ میں نے اس کو اب ورغلانے کی کوشش کی اپنی طرف، فاستعصم، تو یہ بچ نکلا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر یہ نہیں رکے گا، مَا آمُرُهُ، اس سے کہ جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ قید کر دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ذلیل ہوگا۔ قال رب السجن احب الی، دعا کی یوسف علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، قید مجھے زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الی، اس کے مقابلے میں کہ جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان کے فریب کو دور نہ کیا، اصبو الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے، جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو قبول کر لی اس کے رب نے اس کی دعا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو اس نے ان کے فریب سے اس کو دور کر دیا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان کو یہ بات سوجی اس کے باوجود کہ انہوں نے نشانیاں دیکھ لی تھیں، لَيُسْجَنَنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ ان کو قید کر دیا جائے کچھ عرصے تک کے لیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب میں آپ کے سوالوں کے لیے حاضر۔ آج ہمارے دوست نائف تو نہیں آئے، تو آپ ایک ایک کر کے ان میوٹ کریں اور سوال کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر بھی مطلب خاتون کے ساتھ اکیلے میں گئے تو وہ بھی ان کا ارادہ کر لیتے اگر اللہ نے ان کو اپنی برہان نہ دکھائی ہوتی۔ اس سے یہ مسئلہ تو ثابت ہوتا ہے نا کہ دو نامحرم چاہے جتنا مرضی کلیم کریں کہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول ہے، وہ اکیلے نہیں رہ سکتے، نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر دو انسان، آپ نامحرم کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بدقسمتی سے محرموں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، اگر ایک ساتھ ہوں اور ان میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہو جائے تو پھر صورتحال بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ الگ سے ہم کو احتیاط کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا سد للذریعہ، کہ وہ ایک آخری جو بڑا گناہ ہے اس سے بچنے کے لیے اس راستے کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے
کہ جو راستہ وہاں تک لے جاتا ہے، تو اس راستے کو بھی روکنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں قرآن مجید میں سورہ نور کی آیات 30 اور 31 میں بیان ہوئی ہیں، اور وہ فطری باتیں جو ظاہر ہے کہ لوگوں کو ملحوظی رکھنی چاہیے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں ایمفسائز فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت بالکل تنہا اکیلے کہیں نہیں ہونے چاہیے۔ یہ وہ صورتحال تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات شامل ہے کہ وہ خاتون اس بات کو پہلے سے طے کیے ہوئے تھیں کہ انہوں نے برائی کرنی ہے۔ جی انمیوٹ کوشچن۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرے دو چھوٹے سے سوال ہیں۔ ایک تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حوا اور آدم علیہ السلام were they husband and wife? And the second question is کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نامحرم مرد عورت کو، what happens when you are working with someone, you have to meet the person, discuss things, how does it apply to that? اور کئی دفعہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشنز کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ، تو are you saying that is not allowed to? پہلی بات تو جو ہے وہ یہ ہے کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جب وہ درخت والا واقعہ جو باغ میں ہوا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس وقت تو ان کا ریلیشن شپ ابھی اس طرح کا شوہر اور بیوی کا نہیں تھا جیسے کہ وہ بعد میں ہوا، کیونکہ ورنہ ان کا ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہونا اور پھر باغ کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب انسانیت کو اپنے اندر کی اس کمزوری کا احساس ہوا۔ سو وٹ ایور بی دا ڈیٹیلز، اس موقع تک ابھی ان کا وہ ریلیشن شپ نہیں تھا کہ جو بعد میں ان کے لیے لیجیٹیمیٹ ہوا، جو شوہر اور بیوی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ تو یہ ابھی جو سوال پوچھا ہے شارب نے، یہ اس سے متعلق ہے۔ میں نے تو یہ بات نہیں کہی کہ آپ نامحرم مرد اور عورت آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی آپس کی گفتگو ہی ہے کہ جس میں احتیاط کی تدابیر کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نمبر 30 اور 31 میں بیان کی ہے۔ ویسے بائی دا وے وہ جو کچھ بیان ہوا ہے وہ محرم رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، یعنی محرم نامحرم کا فرق نہیں ہے اس بات میں کہ ہم جب ایک دوسرے سے گفتگو کریں تو اپنی نگاہ کو پاک رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ محرم اور نامحرم کا فرق تو صرف اس تیسری شرط میں آیا ہے، تیسری آپ کہیے جو ہدایت ہے، کہ جس میں خواتین کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ زینت سے آراستہ ہوں تو وہ اپنے تمام ان جسم کے حصوں کو اچھی طرح سے ڈھانک لیں کہ جس پر انہوں نے زینت کی ہوئی ہے، سوائے چہرے، ہاتھ اور پیر کے۔ یہ جو ان کو ڈھانکنا ہے اپنے آپ کو، یہ محرموں کے سامنے ضروری نہیں ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں آپس میں جو اختلاط ہوتا ہے، انٹریکشن، اس میں اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا ریلیشن شپ رکھا ہے کہ جس میں اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں اس کا بڑا غالب امکان ہے
کہ ان کے اندر کی کمزوری انہیں خراب کرے گی، برائی کی طرف مائل کرے گی. اور اس کے مقابلے میں کئی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں. ان میں سے ایک جو عام طور پر فلسفہ بہت سے پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کو زیادہ آپ ہوا نہ بنائیں. جتنا زیادہ آپ اس ایشو کو ایمفسائز کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ احتیاط کے بارے میں زور لگائیں گے، اتنا ہی زیادہ معاملہ خراب ہوگا. کیپ اٹ نیچرل. کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. جب آپ نیچرلی ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے. جب آپ خواہ مخواہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ فلسفہ، یہ تھیوری، آپ یوں سمجھیے کہ دھماکے سے اس کے پرخچے اڑ چکے ہیں ویسٹ میں. جہاں اس تھیوری پر عمل ہوا، اور ایسا نہیں ہوا کہ جب نیچرلی مرد اور عورت آپس میں بغیر کسی جھجک کے ملنا شروع ہو گئے تو انہوں نے جگہ جگہ بیٹھ کے مردوں اور عورتوں نے بائبل سٹڈی کرنی شروع کر دی. نہیں، بلکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک معاشرہ کے جو بہت سے دوسرے پہلوؤں سے بڑی اچھی اقدار کا معاشرہ ہے، وہ شرم، حیا اور اللیجٹمیٹ ریلیشن شپ کے معاملے میں ایک کمپلیٹ فیلیور، فلاپ معاشرہ ہے. سو یہ خدا کا بتایا ہوا ایک احتیاط کا طریقہ ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے آج یوسف علیہ السلام کی دعا پڑھ لی، سن لی، وہ تو حرف آخر ہے کہ جس میں ایک اللہ کا عظیم بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں خدایا، مجھے اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، پلیز مجھے بچا لے، اس لیے کہ اگر میں اسی ماحول میں رہا تو میں مارا جاؤں گا. مجھے اس کا شدید خدشہ ہے کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکوں. اوور. ہنا صاحبہ، آپ کی باری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ایک کامنٹ پاس کرنا، وہ تھوڑی دیر میں کروں گی. میں یہ چیز پوچھنا تھا کہ حضرت یوسف کا جو زمانہ تھا اس پر کون بادشاہ تھا چارج، مطلب نان مسلم یا جو بھی، تو بادشاہ کون سا تھا؟ اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ایز امریکہ میں رہتے ہوئے آئی نوٹسڈ اٹ کہ آپ مرد کے ساتھ بھی کام کریں تو دے ٹریٹ یو ایز اے نارمل ہیومن بینگ. وہ یہ دیکھتے کہ یور عورت اور یور مرد، unless کہ somebody try to approach you، وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نارمل رہیں اور نارمل لوگوں سے بات کریں تو کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہوتی بٹوین کہ کیا آپ عورت ہیں یا مرد ہیں. سو دیٹ آئی اپریشیٹ ہیئر. اور دوسری کہ مجھے اگر آپ بادشاہ کا بتا دیں کون بادشاہ تھا حضرت یوسف کے زمانے میں. دیکھیں، یہ کوئی آپ سمجھیں کہ جو مسیح علیہ السلام سے پیچھے کی بات ہے، یعنی یہ وہ زمانہ ہے کہ جو اگر آپ اس کو اس طرح سے کاؤنٹ کرتے ہیں کہ یہ کب ہوا، تو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ BC قبل المسیح، اراؤنڈ 1900 1890 یہ زمانہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا. اور اب اس موقع پر جو بادشاہ کے بارے میں تو عام طور پر کوئی نام ایکچولی میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر یہ جو خاص بندہ ہے، یہ جو جس کو عزیز کہا گیا، عزیز مصر، اس کا ضرور آتا ہے یہودیوں کی کتابوں میں، بائبل میں آتا ہے. وہ ظاہر ہے اس کی پروناؤنسیشن ڈفرینٹ ہے ان کے ہبریو میں، پھر وہ عربی میں. مگر بادشاہ کے بارے میں as far as I know، کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ان کے بادشاہوں کے ٹائٹلز عام طور پر فرعون تھے، وہ فیرو تھے، پہلے آ رہے تھے. اسی طرح سے اور ڈائنسٹیز تھیں، ان کے اپنے کچھ ٹائٹلز ہوا کرتے تھے.
تو زمانہ ان کا آپ سمجھیں اراؤنڈ کوئی 1900 ایئرز بیفور جیزس کرائسٹ ہے. دیکھیں یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ ڈسکشن کیوں اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ ایک ایکسٹریم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، بعض لوگ دوسری ایکسٹریم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. جس امریکہ میں آپ کام کرتی ہیں میں تو آج تک وہاں نہیں گیا. پہلی مرتبہ مجھے 17 مہینے کے بعد اپلیکیشن کے بعد اس کا ویزا ملا ہے، لیکن کچھ معلوم نہیں میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. ویسے آج کی تاریخ کے بعد مجھے جانے کا زیادہ شوق ہو گیا اس ملک کو چھوڑ کے جانے کا. اس میں ایک شرمناک ایک بل پاس ہوا ہے. اس سے پہلے تو سچی بات ہے کہ یہی چاہتا تھا کہ جتنی زندگی رہ گئی ہے وہ اپنے ملک میں گزار کے اسی میں ہم دفن ہوں. مگر جس ملک میں اس طرح کے بل پاس ہو جائیں اس کے بعد مجبوری ہو تو آدمی رہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ اپنی عزت بچا کے کہیں اور چلا جائے. مگر اس امریکہ کی جو خبریں ہم پڑھتے ہیں وہ تو ہنا صاحبہ بہت مختلف ہیں. اس میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. آپ لکی ہیں، اچھی بات ہے، آئی ایم شور اکثر ایسا ہی ہوتا ہوگا جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن یہ بات کہ وہاں وہ نارمل لیتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اخباروں میں میگزینز میں پڑھتے ہیں وہ سب کسی اور دنیا کی بات ہے. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے. یعنی اگر ریپ کا ہی ریٹ امریکن سوسائٹی میں آفیسز وغیرہ میں اگر اس کو آپ کہیں اسٹیٹسٹکس میں دیکھیں تو آپ کو بہت حیرت ہوگی اور آپ کے دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی کہ آپ جس دفتر میں کام کر رہی ہیں وہاں انسان بستے ہیں. سو بات یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کے الگ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہم احتیاط کریں، اور اس احتیاط کو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کیا پتا کہ مرد کے دل میں کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ اگر فرض کیجئے کہ کچھ نہیں کر رہا تو کیا چیزیں ہیں جو اس کو روک رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. سو اللہ ہے کہ جو ہماری فطرت کا، ہماری شخصیت کا بنانے والا ہے، وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے. اور آج ہی کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ وہ ایک اپنے عظیم ترین پاکیزہ ترین بندے کے بارے میں یہ سٹوری سنا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ خدایا اس ماحول کے مقابلے میں مجھے قید زیادہ پسند ہے. سو لیٹس ہیو اے بیلنسڈ اپروچ کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے. اوور کانفیڈنس از ڈیزاسٹرس. مگر خدا نے اپنی شریعت میں یہ بھی نہیں کیا کہ ہمیں کام کاج سے روکا ہے اور دوسرے مردوں سے اور مردوں کو عورتوں سے انٹریکٹ کرنے سے روکا ہے. ہاں البتہ اس معاملے میں اس نے احتیاط ضرور بتائی. نیکسٹ انمیوٹ. میں ایک کمنٹ کر سکتی ہوں ڈاکٹر صاحب؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، احتیاط صحیح ہے، بٹ میں بھی امریکہ میں ہوں، میرے بھی بچے کام کرتے ہیں، اور میں پاکستان میں بھی کام کرتی تھی اور وہاں پہ بھی مرد اور عورتیں کام کرتے ہیں. احتیاط کرنا تو بہت ضروری ہے، بٹ جو آپ چیز کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں ہو جاتی ہے وہ میرا خیال ہے ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک ون ہیز بیلنس تھنکنگ آف بینگ کیئرفل، اور جو اللہ کے انسٹرکشنز ہیں وہ اس کو آپ فالو کریں، دین آئی ڈونٹ تھنک یو کین گو رانگ. میں نے پاکستان تک کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا. پاکستان نے تو ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں جو انسان رہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی انسانیت کھو رہے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے اللہ کی ہدایات کی. سو چونکہ ایک یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس سب ٹھیک ہے، نارمل ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے اینڈ ایوری تھنگ از اوکے. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی، اللہ معاف کرے، کوئی غیر ضروری بات بتائی ہے. نہیں،
اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ بالکل ضروری بات ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں کسی کے ساتھ یہ واقعہ حادثہ ہو جائے تو اس کو بجائے اس کے کہ بعد میں پچھتانا پڑے، پہلے ہی احتیاط کر لی جائے. پریونشن از بیٹر دین کیور. سو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے، اور یہ ایک بڑا ہی درمیان کا ایک متوازن ایک طریقہ ہے جس کی تلقین کی گئی ہے. This is totally agree with you on this. Okay, can I say something about جی it? بول سکتی ہوں؟ تو میں نے بالکل ایگری کرتی ہوں، لیکن مجھے I grew up in Pakistan, but I still have nightmares, people staring at you even though you're walking normally. تو جب میں امریکہ آئی تھی I did not have that same situation. مطلب over here you don't, nobody stares you, nobody stay like they can eat your life. یہ پاکستان کا ماحول مجھے ابھی تک یاد ہے. That's the only reason I never took my kids over there, because they have a different impression. I will take them one day, inshallah. لیکن میں یہ کہتی کہ وہاں کا ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ میں یہاں کے ماحول میں which is a western country, یا ہوتے incidents definitely ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی situation you have to follow your guidelines definitely. But nobody stares at you, nobody gives you comments while you're walking and minding your own business. Because I feel like it, Pakistan پہ جاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے, just because if you get out from your house just one step, everybody stares at you like کھا جائیں گے آپ کو. تو I don't know کہ یہ ہمارے ریلیجن میں تو اسپیشلی عورت کو اتنی رسپیکٹ دی ہے, so how can we are so much away from that situation, اور یہاں پہ it's the same religion but they follow it more. انسیڈنٹس تو یہاں پہ بھی ہوتے ہیں, لیکن it's not like کہ آپ باہر نکلے اور آپ کو انسان لگے کہ even though آپ you're wearing it, you're dressing up nicely and normally, لیکن آپ کو وہاں نکلتے ہوئے اتنا ڈر لگتا تھا مجھے. یہاں نکلتی ہوں میں, but of course I follow my guidelines, but nobody disrespect me or nobody do anything to me unless خدا نخواستہ, so far. But I feel so much different situation here than in Pakistan. So I feel so bad for the lady what happened to her, because it's just like too much to my heart کہ ہمارے ملک میں جو ہم لوگ اسلام کو بولتے ہیں اور ہم لوگ کی عورتوں کی بالکل رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے, اور یہاں پہ ہوتا ہے انسیڈنٹس but it's not that much. So I feel so bad for that. ہم پاکستان میں مسلمان پیدا ہوئے ہیں. مسلمان پیدا ہونے والا شخص ضروری نہیں ہے کہ اپنے دین کو صحیح طرح سے اس کی اسپرٹ کے ساتھ سمجھتا ہو. اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں ایک تصور پیدا ہو گیا ہے کہ یا تو خواتین وہ ہوں گی کہ جو اپنے گھروں میں ہی بند رہیں گی, اور وہی ہیں کہ جن کی رسپیکٹ ہے. رسپیکٹ کیا ہے, ظاہر ہے وہ تو ہیں ہی گھروں میں, یا وہ برقعے میں نکلتی ہیں, یا پھر وہ ہیں کہ جو نکلیں گی تو لوگ ان کو گھوریں گے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک نہایت ہی افسوسناک, پریشان کن اور قابل مذمت یہ رجحان ہے, لیکن یہ بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی تربیت نہیں ہے, اور ان کو عام طور پر اس طرح بڑے پیمانے پر خواتین نظر بھی نہیں آتی جیسے امریکہ میں نظر آتی ہیں, ہر جگہ ہیں. وہ اتنا دیکھتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. سو وہ تو دیر از ایوری تھنگ اویلیبل اپلینٹی, تو وائی شوڈ دے اسٹیئر. یو سی, آدمی اسی چیز کو کی جستجو کرتا ہے جو کمیاب ہوتی ہے. سو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ایک بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے. اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا, یہ ہائیلی کنڈیمنیبل ہے. ہاؤ ایور پاکستان کی تو میں نے کبھی بات ہی نہیں کی. وہ تو نہ جانے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو وہ ایک مقابلے کی چیز آ جاتی ہے. ہم اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں, وہ چاہے پاکستان ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے کہیں اور ہو. ایک ایٹیکیٹ آف رولز آف جینڈر انٹریکشن ہے جن کو کہ فالو کرنا ضروری ہے. وہ اگر ہم فالو نہیں کریں گے
تو خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اور خرابی کوئی ایک نہیں ہوتی. دل میں برے خیالات آنا یہ بھی خرابی ہے، وہ اس کا تو اظہار ہی نہیں ہوتا. پھر اس سے آگے بڑھ کر بعض اوقات کم تر اقدامات ہوتے ہیں، بعض اوقات زیادہ ہوتے ہیں. تو ان سب کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ انٹریکشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن انٹریکشن ایک خاص حد میں ود ان سرٹن ود لمٹس آف سرٹن ریسٹرکشنز، یعنی جس کو آپ ایٹیکیٹ کہتے ہیں، اس میں ہونی چاہیے. دونوں جانب اس بات کا ایک لحاظ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے نتیجے میں ہمارے ہاں بعض ہمارے کلچر میں، ہمارے کسٹمز میں چیزیں شامل ہو گئی ہیں جن پر مجھے فخر ہے کہ ہم اب تک، اب نئی جنریشن تو بہت ساری چیزیں چھوڑ چکی ہے، بہت ساری ظاہر انفلوئنسز ہیں ان کے اوپر. ہم مرد عورت ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، ہم ایمبریس نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو گالوں پر ہم کس نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ. ہم ظاہر ہے کہیں کوئی مجالس ہوں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اور عورت ہے اس کے ساتھ ہم ڈانس کریں، وغیرہ وغیرہ. دس از بیکاز ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگرچہ کہ ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں مگر ہماری کچھ لمٹس ہیں، اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے. سوائے اس کے کہ کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی سیٹنگ ارینجمنٹ میں ڈیفیکلٹی ہو، ہم عام طور پر اس میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ مرد عورت جڑ کے بیٹھیں ایک ساتھ. ہم نماز جب پڑھتے ہیں مسجد میں، انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں تو نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، تو اگرچہ کہ ہم ایک ہی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں مگر ہم اپنی صفیں الگ الگ بناتے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک جانب انٹریکشن کی اجازت ہے مگر دوسری جانب اس میں احتیاط کی گئی، احتیاط کا تقاضا ہے کہ جس کو ملحوظ رکھنے کو کہا گیا ہے. ہمارے ایک معاشرے میں، الٹرا آرتھوڈاکس معاشرے میں، احتیاط ایگزیجریٹڈ ہے، اور ہمارے لبرل ماڈرن معاشرے میں احتیاط کو بالکل ہی غیر ضروری سمجھا جاتا ہے. حقیقت جو ہے وہ کہیں درمیان میں ہے. چلیے جی، میرا خیال ہے کہ اسی پر ہم آج کی نشست ختم کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اور حادثہ نہیں ہوا، تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.